هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم اور پیارے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم اپنے سلسلے میں ایک نہیں، دو نہیں، 3 آیتوں کو شامل کریں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183، 184 اور 185۔ سب سے پہلے 183 نمبر آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں، پھر آگے گفتگو کرتے ہیں۔ قرآن کی روشنی يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں روزوں کی فرضیت کو بیان کیا۔ آئیے سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں اس آیت مبارکہ کے ضمن میں کن نکات پر گفتگو ہوگی۔ قرآن کی روشنی۔ آیت نمبر 183 کے تحت بیان کیے جانے والے نکات۔ نمبر 1، روزے کے مقاصد کیا ہیں؟ نمبر 2، روزے کب فرض ہوئے اور پچھلی امتوں میں روزے کی کیا تفصیل ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ کے تحت 2 بنیادی نکات ایسے ہیں جس پر ہم گفتگو کریں گے۔ ایک تو یہ کہ روزے کے مقاصد بیان کیے گئے کہ روزے کے کیا مقاصد ہیں۔ جہاں روزے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری ہے، اطاعت گزاری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اور ہم نے عمل کیا، وہیں اس عبادت کے جو مقاصد ہیں، اس کے پس منظر میں جو حکمتیں ہیں، ایک حکمت قرآن مجید فرقان حمید نے خود بیان کی کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں میں فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اب روزہ اور پرہیزگاری کا آپس میں کیا تعلق ہے، اس کو کئی جہتوں سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر جو تقویٰ ہے اس کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ حرام کام سے بچا جائے۔ تو عام طور پر انسان کی فطرت اور نیچر یہ ہے کہ الانسان حریص مما منع، کہ انسان اس چیز کا حریص ہے جس سے منع کیا جائے، جس کام سے روکا جاتا ہے، منع کیا جاتا ہے، یہ اور اس کے قریب جاتا ہے۔ بچے کی مثال آپ نے دیکھی ہوگی کہ جس کھلونے سے یا جس چیز سے جس کام سے اس کو روکیں، وہ پھر کوشش کرتا ہے ضد باندھ کر کے نہیں، میں نے اس کے قریب جا کر رہنا ہے۔ تو انسان کی فطرت بھی کچھ ایسی ہی ہے، باقی ایام میں یہ اسی طرح زندگی گزارتا ہے، لیکن جب رمضان آتے ہیں تو اب اسے کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا تب بھی یہ پانی نہیں پی رہا ہوتا، کوئی پوچھنے والا ٹوکنے والا نہیں ہوتا جب بھی یہ کھانا نہیں کھا رہا ہوتا۔ یہ روزے کی برکت سے اطاعت گزاری سیکھتا ہے۔ روزہ جب رکھ لیتا ہے تو روزے کو پورا کرتا ہے، تو روزے کا جو عمل ہے یہ اطاعت گزاری سکھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے دور رہنا سکھاتا ہے۔ تو روزہ ایک ایسی کلاس روم ہے کہ جس میں جا کے بندہ اپنا تزکیہ کرتا ہے، عملی پریکٹس کرتا ہے، اور اس عملی پریکٹس سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری سیکھتا ہے، اور یہ سیکھتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے والا ہے اور یہ کام جب میں اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں
تو مجھے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں، دنیا دیکھے یا نہ دیکھے، میں نے اپنے روزے کو پورا کرنا ہے، میں نے اس روزے کو توڑنا نہیں ہے۔ تو روزے کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری سکھاتا ہے۔ دوسری وجہ علماء نے یہ بیان کی کہ روزہ جب آتا ہے، جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو روزے کے ذریعے تقوی کا حصول ہوتا ہے۔ آخر روزے میں اور تقوی میں کیا مناسبت اور کیا مماثلت پائی جاتی ہے اور کیا ایک ربط اور تعلق پایا جاتا ہے؟ تو علماء نے یہ بیان کیا کہ انسان کو جو نافرمانی کی طرف ابھارنے والی سب سے بڑی قوت ہے، شیطان کے بعد اس کی شہوت ہے، اس کی خواہش نفسانی ہے، کہ اس کی خواہشات نفسانیہ جو ہیں انسان کو راحت پر مجبور کرتی ہیں، انسان کو مطلب کہ آزادی پر مجبور کرتی ہیں، انسان کو بے لگام بنا دیتی ہیں، انسان صحیح اور غلط کا فرق نہیں رکھ پاتا۔ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو جو شہوتیں ہیں وہ ٹوٹتی ہیں اور شہوتوں کی جو ہے وہ تربیت ہوتی ہے اور بندہ اپنی شہوتوں کو ختم کرتا ہے۔ فرمایا گیا کہ لِأَنَّ الصَّوْمَ يُمِيتُ الشَّهَوَاتِ، روزہ جو ہے شہوتوں کو توڑ دیتا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا، نکاح کی ترغیب دی گئی اور فرمایا گیا کہ نکاح کی جس کو استطاعت نہ ہو وہ روزہ رکھے۔ تو اب جو روزہ رکھنا ہے وہ انسان کا جو باطن ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے اور انسان کی جو باطل خواہشات ہیں وہ ایک دائرے میں رہتی ہیں، اس سے باہر نہیں ہوتی، وسوسے کی حد تک رہتی ہیں، آتی ضرور ہیں لیکن انسان کو ابھار نہیں سکتی، وہ کمزور ہو جاتی ہیں۔ تو شہوتیں، خواہشات روزہ رکھنے کی وجہ سے کمزور ہو جاتی ہیں، چونکہ وہ خواہشات اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر ابھار رہی تھیں۔ تو جب بندہ رمضان کے روزے رکھتا ہے تو پھر بندے کے اندر ایک اس کے ذوق کے اندر، اس کی کیفیت کے اندر، اس کے جذبات کے اندر نیکی آ جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو بندہ عبادت کی طرف اس کا لگاؤ بڑھ جاتا ہے، تلاوت قرآن کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے، مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں اور بندہ بھوک اور پیاس سے گزر کر ایک ایسا درس اور ایک ایسا سبق حاصل کر سکتا ہے کہ جو اس کی زندگی میں چینج لا سکتا ہے، تبدیلی لا سکتا ہے۔ تو یہ جو عرصہ ہے، یہ عرصہ انسان کو سکھا دیتا ہے کہ تم کس طرح برائی سے رک سکتے ہو، تقوی اختیار کر سکتے ہو۔ اب جب رمضان ختم ہوتا ہے تو پھر بندے کے اوپر ایک ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ اب وہ بندہ جس نے جو کچھ رمضان میں سیکھا ہے اس پر عمل کرتا ہے یا اس کو بھول جاتا ہے۔ تو جو لوگ اس سے بھول جاتے ہیں وہ غفلت کا شکار ہوتے ہیں، جو لوگ نمازیں پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، جو لوگ نافرمانی کے کام اختیار کر لیتے ہیں، یقینی طور پر وہ غفلت کا شکار ہوتے ہیں۔ لیکن روزہ ان کو سکھا دیتا ہے کہ حقیقت میں میلان قلب کس طرف ہونا چاہیے، حقیقت میں خواہشات کس طرح توڑی جاتی ہیں، حقیقت میں رکا کس طرح جاتا ہے۔ تو روزہ رکنا سکھاتا ہے۔ بندہ جب کھانے پینے اور جمع سے اور ان باطنی چیزوں سے رکتا ہے کہ جس سے روزہ رکتا ہے تو انسان کی تربیت ہوتی ہے۔ اب جس طریقے سے ایک کلاس روم ہے، مثال کے طور پر ہمیں سکھایا گیا کسی لیکچر میں کہ ٹائم مینجمنٹ کیا ہوتی ہے، جو سکھایا گیا وہ تو بڑے اچھے اصول تھے۔ اب باہر نکل کر کسی نے اسے اپنی زندگی پر نافذ کیا، کسی نے نافذ نہیں کیا، تو جس نے نافذ نہیں کیا اس کا اپنا قصور ہے۔ سکھانے والے نے تو سکھا دیا اور اس سے فائدہ اٹھانے والوں میں سے بہت سارے لوگوں نے فائدہ بھی اٹھایا۔ تو رمضان المبارک کی مثال بھی اسی طرح ہے کہ رمضان المبارک ہمیں تربیت دیتا ہے، ایک پوری ایک مہینے کی ایک کلاس ہوتی ہے جس سے گزر کر مسلمان بہت کچھ سیکھتا ہے۔ اب وہ اس پر عمل کرتا ہے نہیں، اس کا اپنا ذاتی میٹر ہے۔ دوسرا نقطہ یہ تھا کہ روزے کب فرض ہوئے اور پچھلی امتوں میں روزے کے حوالے سے کیا تفصیل ہے۔ تو مفسرین نے اس کے حوالے سے لکھا کہ روزے جو ہیں وہ 2 سنہ ہجری اور 10 شعبان معظم کو فرض ہوئے، اور رمضان مبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے ابتداً عاشورہ کا روزہ فرض ہوا، پھر چاند کی ہر مہینے کے چاند کی 13، 14، 15 یہ جو 3 تاریخیں تھیں ان کا روزہ فرض ہوا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی اور یہ فرما دیا کتب علیکم الصیام، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ جو بقیہ روزے تھے عاشورہ کا روزہ اور ہر مہینے کی 13، 14، 15 کا روزہ چاند کے حساب سے وہ منسوخ ہو گئے اور رمضان ہی کا روزہ فرض رہا۔
بیان ہوا کہ یہ روزے تم پر ہی فرض نہیں ہیں، تم سے پہلے کی امتوں پر بھی فرض کیے گئے۔ تو پہلے کی امتوں پر روزے ضرور فرض ہوتے رہے، لیکن ان کی نوعیت کیا تھی، ان کی کیفیت کیا تھی، یہ ایک جدا گانا بات ہے۔ تو مختلف امتوں پر مختلف سابقہ جو انبیاء اکرام علیہ السلام تھے، وہ اپنی امتوں کو جو تعلیم دیتے رہے، ان میں روزے کی تعلیم موجود ہوا کرتی تھی، لیکن ان کی نوعیت، ان کی کیفیت، اس میں فرق ہوتا تھا۔ یہاں البتہ یہ بیان کر دیا گیا کہ روزے نہ صرف یہ کہ مسلمانوں پر فرض ہوئے، بلکہ اس سے جو پچھلی امتیں تھیں ان پر بھی رمضان مبارک کے روزے فرض ہوتے رہے۔ اب آگے چلتے ہیں آیت نمبر 184 کی طرف، اس کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ گنتی کے دن ہیں تو تم میں جو کوئی بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو وہ بدلہ دیں ایک مسکین کا کھانا، پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے اگر تم جانو۔ اس آیت مبارکہ میں کن نکات پر گفتگو ہوگی؟ آئیے ان نکات کو دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 184 کے تحت بیان کیے جانے والے نکات۔ نمبر 1، مرض اور سفر میں کب روزہ چھوڑ کر بعد میں قضا کی اجازت ہے۔ نمبر 2، روزے کا فدیہ کیا ہے اور فدیہ کب ہوگا۔ سب سے پہلے تو پچھلی آیت سے ربط یہ ہے کہ پچھلی آیت میں فرمایا گیا کتبہ علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اب آگے جو ہے اس آیت مبارکہ میں 184 نمبر آیت مبارکہ میں پچھلی آیت کا حال بیان ہو رہا ہے۔ ایام معدودات، روزے فرض ہیں مخصوص گنتی کے، یعنی اگر چاند کی تاریخ 29 ہوئی ہے تو 29 روزے فرض ہوں گے، 30 کا چاند تھا تو پھر 30 روزے فرض ہوں گے، تو چاند 29 کا ہوگا تو 29، اور چاند 30 کا ہوگا تو 30 روزے فرض ہوں گے۔ ایام معدودات جو ہے اس نے وہ ایک اشارتاً وہ ایریا واضح کیا ہے، وہ گنتی واضح کی ہے کہ جو رمضان کے روزے ہیں وہ کتنے ہوں گے اور کس طرح ہوں گے، اور مخصوص ایام ہوں گے، اور ان ایام کو تلاش کر کے ان میں روزے رکھنا ضروری ہے۔ تلاش سے مراد یہ ہے کہ ہر مہینے جو ہے وہ چاند دیکھنے کا سلسلہ ہوتا ہے، تمام ہوتا ہے، اور بالخصوص رجب، شعبان اور رمضان جو ہے اس کا چاند دیکھا جاتا ہے، اور چاند دیکھ کر تعین کیا جاتا ہے کہ رمضان کب شروع ہو رہا ہے، اور پھر اس بات کا تعین کیا جاتا ہے کہ عید المبارک کا چاند نظر آیا یا نہیں۔ تو رمضان جو ہے وہ مخصوص مہینہ ہے، اور اس مہینے کے تمام ہی ایام کے روزے فرض ہیں۔ یہاں پر اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 فقہی احکام بیان کیے ہیں۔ پہلا فقہی حکم ہے مریض اور مسافر کے حوالے سے، کہ مریض اور مسافر جو ہے یہ چاہے تو رمضان مبارک کا روزہ چھوڑ کر بعد میں قضا رکھ سکتا ہے۔ یہ تو تھی ایک موٹی سی بات۔ اب مریض کیسا ہو تو اس کو اجازت ہوگی، مسافر کیسا ہو تو اس کو اجازت ہوگی۔ یہ دونوں وہ باتیں ہیں جو قابل بحث ہیں۔ تو سب سے پہلے مریض کے حوالے سے گفتگو کر لیتے ہیں کہ مریض تو بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن مریض کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ مریض ہوتا ہے جو روزہ رکھ سکتا ہے، یہاں وہ مریض مراد نہیں ہے۔ دوسرا مریض وہ ہوتا ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتا، تو یہاں وہ مریض مراد ہے۔ باہر شریعت میں ہے کہ مریض کو مرض بڑھ جانے یا دیر میں اچھا ہونے یا تندرست کو بیمار ہو جانے کا گمان غالب ہو تو ان کو اجازت ہے کہ وہ اس دن روزہ نہ رکھیں۔ اب ہر مرض کی جدا گانہ کیفیت ہوتی ہے، جدا گانہ صورتحال ہوتی ہے۔
اس کے بعد بہار شریعت میں بیان کیا گیا کہ ان صورتوں میں غمان غالب کی قید ہے کہ بیماری بڑھ جانے یا دیر سے اچھا ہونے کا جو معاملہ ہے وہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر ایک شخص کا گمان یہ ہے کہ نہیں روزہ رکھنے سے کوئی صحت پر اثر نہیں پڑے گا، اسے گمان غالب ہے تو روزہ رکھنا ہوگا۔ اب گمان غالب کی تفصیل ہے۔ فرمایا کہ گمان غالب کی 3 صورتیں ہیں۔ اس کی ظاہر نشانی پائی جاتی ہو، یعنی پتہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے دمے کا مریض ہے اور سردی کا موسم ہے۔ اب سردی کے موسم میں دمے کا جو مرض ہے وہ بڑھ جاتا ہے، گرمی کے موسم میں وہ صورتحال نہیں ہوتی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ الرجی کچھ اس نوعیت کی ہے کہ ان دنوں میں بھی اس کی طبیعت وہی ہے کہ جس کو سخت طبیعت خراب ہونا کہتے ہیں، تو جداگانہ بات ہوگی۔ تو اب علامت پائی جا رہی ہے کہ اس نوعیت کی مجھے بیماری ہے اور اب میں روزہ رکھوں گا تو گمان غالب کے بیمار ہو جاؤں گا، اور بیماری بھی اس درجے کی کہ جو شدت والی بیماری شمار کی جاتی ہے۔ اس کی نشانی ظاہر ہو۔ نمبر 2 اس شخص کا ذاتی تجربہ ہو، یہ بھی تقریباً وہی بات ہے، تھوڑا سا فرق ہے۔ نمبر 3 کسی مسلمان طبیب حاذق مستور یعنی غیر فاسق نے اس کی خبر دی ہو۔ اگر نہ کوئی علامت ہو، نہ تجربہ ہو، نہ اس کے طبیب نے اسے بتایا ہو، تو پھر افطار کر لیا تو کفارہ لازم ہے۔ یہ اس وقت ہے جب روزہ رکھ لیا تھا، اس وقت کی بات ہے کہ توڑ نہیں سکتا، توڑے گا تو کفارہ لازم ہوگا۔ لیکن فی زمانہ جو ڈاکٹر ہے، نیک ڈاکٹر کا ملنا مشکل ہے، تو یہاں فقہاء کرام نے اس بات کی اجازت دی ہے عصر حاضر کے اندر کہ ایک سے زائد، بہتر یہ ہے کہ ایک سے زائد ڈاکٹر کا مشورہ لے لیا جائے، اور پھر اپنے گمان کو بھی شامل رکھے، اپنی کیفیت کو بندہ خود بہتر سمجھتا ہے۔ تو مرض کی کچھ صورتیں وہ ہیں کہ جب وہ پائے جائیں گی تو روزہ ترک کرنے کی یا روزہ رکھ لیا تھا اسے توڑنے کی اجازت دی جائے گی، اور وہ صورتیں نہیں پائی جائیں گی تو اجازت نہیں دی جائے گی۔ اسی طریقے سے اصل چونکہ دار و مدار مشقت ہے، حاملہ عورت بیمار تو نہیں کہلاتی، مریض تو نہیں کہلاتی، لیکن اگر حاملہ عورت اس نوعیت کی ہے کہ اگر اسے اپنی جان کا یا بچے کی صحت کا اندیشہ ہے اور وہ روزہ بالکل ڈاکٹر سے بھی مشورہ کرتی ہے اور صورتحال یہی سامنے آتی ہے کہ روزہ رکھنا اس کے لیے بہتر نہیں ہے اور نقصان کا قوی اندیشہ ہے، تو بہرحال اسے بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوگی۔ اب حمل تو جو ہے وہ 9 مہینے تک رہتا ہے، اور ہر عورت کی جدا گانہ کیفیت ہوتی ہے۔ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو شروع کے مہینے میں کہ آنا شروع ہو جاتی ہے، کھانا جو ہے وہ جیسے ہی حلق سے نیچے اترا ہے فوراً باہر آ گیا، تو ان کے معدے اور رحم کی میچنگ میں پرابلم ہو رہا ہوتا ہے، جس کی بنا پر ان کو کہ آنا اور اس طرح کی جو چیزیں کیفیت رہتی ہیں۔ تو کچھ عورتیں وہ ہوتی ہیں جن کو ابتدائی جو مہینے ہیں وہ بڑی ان کے اذیت سے گزرتے ہیں، بعد والے مہینے بہت اچھے طریقے سے گزرتے ہیں۔ کچھ عورتیں وہ ہوتی ہیں جن کو یہ کیفیت نہیں ہوتی، بلکہ شروع کے مہینے ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ان کو حمل ہے یا نہیں ہے، تو ایسی عورتوں کو روزہ رکھنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی، روزہ رکھ سکتی ہیں۔ بعد کے مہینوں میں کچھ عورتوں کو پرابلم ہوتی ہے، بالخصوص آخری مہینوں میں، چونکہ اس میں بچہ جو ہے وہ بہت زیادہ توانائی لے رہا ہوتا ہے عورت کی، تو آخری مہینوں میں جداگانہ کیفیت ہوتی ہے۔ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے آپریشن سے بچے ہوتے ہیں، تو ان کو ویسے ہی ٹانکوں میں کھچاؤ ہو رہا ہوتا ہے، تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ پھر اگر حمل کے ساتھ کوئی اور بیماری لاحق ہو گئی، کوئی اور بھی مرض پایا جا رہا ہے، تو پھر مزید جو ہے وہ جو نازک پن ہے یا جو صحت کے معاملات ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو یوں کوئی کلیہ نہیں ہے، کوئی فارمولہ نہیں ہے کہ جس صرف جو حاملہ ہوگی وہ روزے نہ رکھے، نہیں، دیکھا جائے گا صورتحال کیا پائی جاتی ہے، کتنی نازک صورتحال ہے، صحت کو کیا مسائل درپیش ہیں۔ اسی طریقے سے شوگر کا مریض ہو گیا، دل کا مریض ہو گیا، یہ ان کی کیفیتیں بھی مختلف ہوتی ہیں۔ تو شوگر کا جو مریض ہے، اگر وہ اس کی کنڈیشن سے چل رہی ہے کہ اس کو کوئی شوگر بڑھنے کے مسائل نہیں ہے، وہ بالکل اپنی شوگر کو کنٹرول کر کے چل رہا ہے، تو بآسانی روزہ رکھ سکتا ہے۔ دل کا مریض بھی ظاہر بات ہے ایک کیفیت میں نہیں رہتا، اس کا مرض رمضان مبارک میں کس نوعیت کا ہے، اس نوعیت کو سامنے رکھ کر وہ اپنے طبیب سے مشورہ کر کے ہی اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں۔
بدقسمتی کے ساتھ ہمارے ہاں جو طبیب ہیں، جو معالج یا ڈاکٹر ہیں، وہ بالکل ہلکی پھلکی بیماری پر، نزلہ زکام پر یہ مشورہ دے دیتے ہیں کہ جی آپ روزہ چھوڑ دیں۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کی نزاکت کو، اس کی اہمیت کو اور جو حکم قرآنی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات کا بھی احساس کرنا پڑے گا کہ وہ صورتحال پائی جا رہی ہے یا نہیں جس کی وجہ سے اس کو روزہ چھوڑنا چاہیے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ میں یہ بیان کیا گیا کہ جب صورتحال ایسی ہو کہ کوئی بندہ مرض کی شدت میں ہو، یعنی کوئی مریض ہو، تو اسے اس بات کی رخصت ہے کہ وہ رمضان مبارک کے روزے چھوڑ دے، لیکن معاف نہیں ہوں گے۔ بعد میں جب صحت مند ہو جائے گا اسے قضا رکھنی پڑے گی۔ دوسری بات جو یہاں بیان کی گئی وہ یہ بیان کی گئی کہ اگر کوئی مسافر ہو تو علماء نے اس کی تفصیل یہ بیان کی کہ جو شخص 92 کلومیٹر یا اس سے زائد سفر کا ارادہ رکھتا ہے، نمبر 1 92 کلومیٹر یا اس سے زائد کا سفر ہو، اگر کسی کا سفر 20 کلومیٹر ہے، 50 کلومیٹر ہے، 60 کلومیٹر ہے تو وہ اس کیٹیگری میں نہیں آیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ سفر اس نے طلوع فجر سے پہلے اختیار کیا ہو، یعنی رات میں اختیار کیا ہو، تو اس دن کا روزہ جو ہے وہ چھوڑنے کی اجازت ہوگی۔ مثال کے طور پر کسی نے عمرے پہ جانا ہے اور عمرے پر جب جانا ہے تو 8 دن مکہ مکرمہ ٹھہرنا ہے، 8 دن مدینہ منورہ ٹھہرنا ہے۔ اب مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ 8 دن جب ٹھہرے گا تو کسی بھی ایک جگہ اس کا قیام 15 دن یا زائد کا نہیں رہا، تو مکہ مکرمہ میں بھی یہ مسافر، مدینہ منورہ میں بھی مسافر۔ اب اس کی فلائٹ ہے مثال کے طور پر صبح 10 بجے، تو اس دن کا جو روزہ ہے وہ معاف نہیں ہے۔ اگر اس کی فلائٹ ہوتی مثال کے طور پر رات کو 2 بجے تو وہ اس دن کا روزہ مسافر ہونے کی وجہ سے چھوڑ سکتا تھا۔ تو فلائٹ تھی صبح 10 بجے، اس دن کا روزہ تو بہرحال یہ رکھے گا، لیکن جب اگلا دن آئے گا تو اگلے دن میں چونکہ یہ مسافر ہے مکمل طور پر، تو اب یہ بقیہ جو ایام ہوں گے اس کے حق میں اس کے اختیار پر ہیں۔ اگر یہ چاہے تو روزہ رکھ لے، چاہے تو بعد میں رکھے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو زیادہ مشقت ہے وہ صرف دوران سفر ہوتی ہے، ٹریولنگ جس وقت ہو رہی ہوتی ہے۔ جب بندہ جا کے مقیم ہو جا کر ٹھہر جاتا ہے، اگرچہ کہ وہ شریعت بار سے مقیم نہیں ہوتا اور نمازیں بھی وہ قصر پڑتا ہے، تو یہ رخصت برقرار رہے گی کہ وہ چاہے تو بعد میں روزے رکھ لے، لیکن عام طور پر روزے رکھے جاتے ہیں اور روزے لوگ رکھتے ہیں۔ اسی لیے قرآن پاک نے یہ ارشاد فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر روزے رکھو گے تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ رخصت ضرور دی گئی ہے لیکن رکھو گے تو بہتر ہے۔ تو مسافر کو عزیمت اور رخصت دونوں کا اختیار ہے، وہ اگر رکھے گا تو اس کے لیے بہتر ہے۔ تو یہاں پر مرض اور سفر کے تعلق سے رخصت دی گئی، اس رخصت کے حوالے سے میں نے عرض کیا کہ اس کی کیا تفصیل ہے اور کن کن صورتحال کے اندر جو ہے وہ روزہ چھوڑنے کی اور بعد میں قضا رکھنے کی اجازت ہے۔ اگلے نقطہ کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ میں یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ۔ اب دیکھیے قرآن کا جو ترجمہ ہے، اگر ہم ظاہری الفاظ کو دیکھیں تو ترجمہ یہ بن رہا ہے کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں وہ فدیہ دیں گے، لیکن یہ ترجمہ کسی بھی مترجم نے نہیں کیا۔ وجہ یہ ہے کہ یہاں یطیقونہ سے پہلے لا محذوف ہے، عربی کی زبان کا کلمہ لا محذوف ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اصلاً روزے کی استطاعت ہی نہیں رکھتے، تو کلمہ جو نفی ہے وہ یہاں محذوف ہے، اور محذوف مانتے ہوئے تفاسیر کا اعتبار کرتے ہوئے پھر اس کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ تفاسیر کے بغیر، صحابہ کی تفاسیر، نبی اکرم علیہ السلام کی تفاسیر، ائمہ تفاسیر کی تفاسیر، ان کے بغیر قرآن کا سیکھنا اور سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ یہاں بات ہو رہی ہے ایسے شخص کی کہ مریض کو یہ اختیار دیا گیا کہ بھی وہ انتظار کرے گا اور جب صحیح ہو جائے گا تب روزہ رکھے۔ اب مثال کے طور پر رمضان مبارک کا مہینہ ہے، کسی کا
کو بخار ہے اور 3 دن ایسے گزرے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا تھا، تو ٹھیک ہے، وہ ان 3 دن کے بعد رمضان کو کنٹینیو کرے گا۔ لیکن اس کے بعد جو ہے جب رمضان ختم ہو گیا، اب اس کو قضا رکھنے ہوں گے، تو قضا کے تعلق سے اگر کسی کی قضا کی بھی استطاعت نہ ہو تو اب کیا کرے؟ تو اب یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ ایک لوگوں کے اندر یہ غلط کنسپٹ پھیلتا چلا جا رہا ہے کہ جی جو روزہ نہیں رکھ سکتا وہ فدیہ دے گا۔ یہ کنسپٹ غلط ہے۔ جس نے کسی مجبوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا وہ قضا کرے گا اور ایام میں ان کی قضا رکھے گا۔ بہت سارے مرض ایسے ہوتے ہیں کہ وقتی ہوتے ہیں، بعد میں بندہ صحیح ہوتا ہے اور قضا رکھنے پر قادر ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اس آیت مبارکہ میں ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو قضا کی بھی فی الوقت یا آئندہ استطاعت نہیں رکھتے۔ اب بارش شریف کی عبارت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہاں کس کریکٹر کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا گیا کہ شیخ فانی، وہ بوڑھا جس کی عمر ایسی ہو گئی کہ اب روز بروز کمزور ہی ہوتا چلا جائے گا، جب وہ روزہ رکھنے سے عاجز ہو، یعنی نہ اب رکھ سکتا ہے نہ آئندہ اتنی طاقت آنے کی امید ہے کہ روزہ رکھ پائے، تو ایسا جو شخص ہے وہ شیخ فانی کہلاتا ہے۔ جو عام مرض ہے، عام مرض کے اندر بندہ شیخ فانی نہیں کہلاتا۔ عام مرض کے اندر یہ ہوتا ہے کہ حالت صحت عود کراتی ہے، بندہ روزہ رکھ لیتا ہے۔ عام طور پر دیکھا جائے تو 50-60 سال کی جو عمر ہے اس کے اندر بھی بندہ، ہر آدمی شیخ فانی نہیں بن رہا ہوتا۔ بڑھاپے میں بھی لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ ہاں، بڑھاپے میں جتنے زیادہ امراض جسم میں داخل ہوں گے اتنی ہی زیادہ جو کمزوری ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی، ضعف بڑھتا چلا جائے گا۔ تو دیکھنا یہ ہوگا کہ کوئی بوڑھا شخص کس نوعیت کا ہے۔ اگر وہ اس نوعیت کا ہے کہ فی الوقت بھی قضا نہیں رکھ سکتا اور آئندہ بھی اس کی صحت ایسی نہیں ہے کہ یہ روزے کی قضا رکھنے پر قادر ہو جائے گا، تو ایسے شخص کو شیخ فانی کہتے ہیں، اور اس کو یہ اجازت ہے کہ ایک روزے کے بدلے فدیہ ادا کرے گا۔ قضا رکھ سکتا ہے ابھی یا بعد میں، صحت درست ہو جائے گی اور بیماری زائل ہو جائے گی اور یہ رکھ سکتا ہے، تو اسے شیخ فانی نہیں کہتے۔ شیخ فانی کی تعریف جو میں نے بیان کی اس کو نوٹ کرنا ضروری ہے۔ تو جو شیخ فانی ہو وہ ایک روزے کے بدلے ایک فدیہ دے گا۔ فدیہ دینے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جو شریف فقیر ہے اسے صبح اور شام 2 وقتوں کا کھانا کھلا دے، اور کھانا کھلانے میں مالک بنانا ضروری نہیں ہے، اباحت کافی ہے۔ کھانا شریف فقیر کو اپنے آپ بلا لے یا خود اس کے پاس کھانا لے کر چلا جائے، وہ کھانا جتنا چاہے کھائے، چھوڑ دے تو چھوڑ دے، 2 وقت کا یا تو اسے کھانا کھلائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک جو صدقہ فطر کی مقدار بنتی ہے مالیت کی، وہ مالیت اس کے حوالے کر دے۔ مثال کے طور پر صدقہ فطر اگر 100 روپے بنتے ہیں تو 100 روپے جو ہے اسے دینا، شریف فقیر کو دینا، شیخ فانی کے لیے روزے کا فدیہ ہوگا۔ ایک روزے کے بدلے یہ ایک فدیہ بنے گا۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر جو دوسرا حصہ تھا اس میں روزوں کے فدیے پر بات کی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ ایک جو متبادل ہے قضا کے علاوہ وہ فدیہ بھی ہے۔ آپ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید نے مریض کا تذکرہ الگ کیا ہے، اور پھر فرمایا گیا کہ جو لوگ طاقت نہیں رکھتے اس کا تذکرہ الگ کیا ہے۔ تو یوں ہر مریض کے متعلق یہ سمجھنا کہ وہ فدیہ دے گا یہ غلط ہے۔ صرف اور صرف شیخ فانی جو ہوگا وہی فدیہ دے گا۔ آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 185 سورہ بقرہ کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا، تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ
ومن كان مريدا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلہ کی روشن باتیں، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بولو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور کہیں تم حق گزار ہو۔ اس آیت مبارکہ میں بھی بہت ہی اہم موضوعات کو بیان کیا گیا۔ آئیے سب سے پہلے ان نکات کی فہرست دیکھتے ہیں جن پر گفتگو کی جائے گی۔ آیت نمبر 185 کے تحت بیان کیے جانے والے نکات۔ نمبر 1، نزول قرآن اس ماہ میں ہونا تمغہ رمضان ہے۔ نمبر 2، روزہ فرض ہونے کی بنیادی شرط رمضان کو پانا بھی ہے۔ نمبر 3، رمضان میں آسانی کس کس طرح ہے۔ نمبر 4، گنتی پوری کرنے سے کیا مراد ہے۔ فرمایا گیا رمضان کا مہینہ کہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ رمضان مبارک خود ایک نورانی اور پر نور مہینہ، اور اس مہینے کو ایک تمغہ امتیاز یہ حاصل ہے کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ نزول قرآن سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے مختلف اقوال نقل کیے ہیں۔ مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں 3 معنی مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ رمضان ایسا مہینہ ہے جس کا شرف اور جس کا جو مقام ہے وہ قرآن بیان کر رہا ہے، ایک معنی یہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا معنی یہ بیان کیا کہ قرآن نازل ہونے کی ابتدا رمضان سے ہوئی۔ تیسرا معنی یہ بیان کیا، اور یہی تیسرا معنی زیادہ مشہور ہے، کہ قرآن مجید فرقان حمید 27 رمضان مبارک کو مکمل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ پر نازل فرمایا۔ 27 رمضان مبارک کی رات، لیلۃ القدر کی رات، مبارک رات کہ جس میں قرآن لوح محفوظ پر نازل کیا گیا، اور پھر وہاں سے جبریل امین 23 سال کا عرصہ لگا انہیں نبی اکرم علیہ السلام کے قلب اطہر پر آیات نازل ہوتی رہیں، جبریل امین آتے رہے، وہ لاتے رہے، وحی کے مختلف انداز رہے، زیادہ تر جو ہے وہی فرشتوں کے ذریعے ہی نبی اکرم علیہ السلام تک پہنچی ہے۔ تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ پر 27 رمضان مبارک کو قرآن نازل کیا تھا، اس لیے اس بات کا یہاں تذکرہ کیا گیا کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس دن قرآن نازل ہوا۔ تو علماء نے یہ بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمت ہوتی ہے اس کا تذکرہ کرنا چاہیے، کہ دیکھیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے اندر قرآن نازل ہونے کو بیان کیا، تو یہ بیان کرنا یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے بندوں کو ملی اس کا تذکرہ کیا جائے۔ تو اب اگر کوئی میلاد مناتا ہے، اور میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ ہوتا ہے، اور پھر آمد کے ضمن میں آپ کی ذات اور آپ کے صفات کا تذکرہ ہوتا ہے، سیرت مبارکہ کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو یہ تذکرہ کرنا اللہ تعالیٰ کی نعمت کا یہ کوئی بری بات نہیں، یہ قرآنی اصولوں سے ماخوذ ہے۔ دوسری بات، دوسرے نقطے کی طرف چلتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں یہ بیان کیا گیا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، کہ تم میں سے جو شخص رمضان مبارک کو پائے تو وہ روزہ رکھے گا۔ تو یہاں پر اصل میں اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے نماز کے لیے ایک شریعت نے ایک معیار رکھا ہے کہ جی جب غروب ہو جائے گا تو اب مغرب کی نماز پڑھنا ہوگی، جب طلوع فجر ہو جائے گی تو فجر کی نماز پڑھنا ہوگی، جب زوال ختم ہو جائے گا تو ظہر کی نماز پڑھنا ہوگی، سایہ جو ہے جب 2 مثل ہو جائے گا تو عصر کی نماز پڑھنا ہوگی۔ تو
نمازوں کے لیے بھی ایک معیار بیان کیا گیا ہے، ایک سبب بیان کیا گیا ہے، تو روزہ رکھنے کا اصل سبب ہے ماہ رمضان کو پانا۔ اس عبادت کی ادائیگی رمضان سے پہلے نہیں ہو سکتی، اور اس عبادت کی ادائیگی رمضان کے بعد اگر ہوگی تو بطور قضا ہوگی۔ تو رمضان کا جو مہینہ ہے وہی اس عبادت کی ادائیگی کا مہینہ ہے۔ اب یہ آیت مبارکہ ایک ایسی آیت مبارکہ ہے کہ جس پر عصر حاضر کا ایک بڑا ہی سلگتا ہوا مسئلہ ڈسکس کیا جاتا ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس مسئلے کے اندر دو فریق ہیں علماء کے، اور دونوں ہی فریق اسی آیت پر جو ہے اسی آیت سے استدلال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص کسی اور ملک میں تھا اور اس نے وہاں 30 روزے مکمل کیے، اور 30 روزے مکمل کر کے جب پاکستان آیا تو یہاں بھی رمضان تھا، سحری آئی اور یہاں بھی رمضان تھا۔ تو علماء کا ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ چونکہ قرآن پاک نے یہ بیان کیا کہ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، کہ جو رمضان کا مہینہ پائے وہ روزہ رکھے۔ جب یہ یہاں آیا ہے، آ گیا، تو اب چونکہ رمضان کا مہینہ اس نے پایا ہے لہٰذا یہ روزہ رکھے گا۔ علماء کا ایک طبقہ یہ کہتا ہے۔ دوسرا طبقہ یہ کہتا ہے کہ قرآن پاک نے دو چیزیں ارشاد فرمائی۔ ایک تو یہ فرمایا ایام معدودات، کہ مخصوص دن ہے رمضان کے، یعنی 29 یا 30۔ پھر دوسری جگہ فرمایا اسی آیت میں 185 میں وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، کہ گنتی پوری کرو۔ تو گنتی تھی رمضان کی 30 روزے، تو جب ایک شخص نے 30 پورے کر لیے تو 31 روزے تو ہو ہی نہیں سکتے۔ تو ایک آیت اور دونوں جو علماء کے مطلب کہ دو مختلف ڈیفرنٹ اوپینین ہیں، ان دونوں ڈیفرنٹ اوپینین کی جو دلیل ہے، جو استدلال ہے، وہ اس ایک ہی آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ احتیاط اسی میں ہے کہ وہ روزہ رکھے، کیونکہ رمضان کے مہینے کو وہ پا رہا ہے۔ اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ رمضان میں آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، تم پر تنگی نہیں چاہتا۔ اب رمضان کے حوالے سے کیا کیا آسانیاں ہمیں دی گئیں؟ مریض اور مسافر کو رعایت دی گئی، ناپاکی کی حالت میں جو عورت ہے اسے رعایت دی گئی کہ وہ قضا رکھے، مریض اور مسافر بھی قضا رکھیں گے، شیخ فانی فدیہ دے گا، سال میں 30 روزے فرض کیے گئے، زیادہ فرض نہیں کیے گئے، صرف 30 ہیں۔ اسی طریقے سے سحری کھانے کی اجازت دی گئی، سحری میں برکتیں رکھی گئیں، صرف دن میں روزہ فرض ہوا ہم پر۔ تو یہ مختلف جو ہے وہ چیزیں ہیں، آسانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر نازل فرمائیں۔ گنتی پوری کرنے سے مراد یہ ہے کہ چاند اگر 30 کا ہے تو 30 رکھیں گے، اگر 29 کا تو 29 رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا روزوں کے حوالے سے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔